ویلکم بیک جی، ایک دفعہ پھر صبح وطن میں آپ اور ہم اکٹھے ہیں. گفتگو ہوگی اب اس پہ، ہم جادو جنات کے سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اچھا، ابھی ایک جو چیز مجھے بڑی اچھی لگی وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا. معزز مہمانوں کا آپ کو تعارف کرواؤں پہلے کہ حافظ ارحم ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعت خواہیں حافظ صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. ان کے ساتھ موجود ہیں جی قاری محمد عثمان اسلم صاحب، معالج ہیں جادو جنات کے حوالے سے. ان کو بھی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں جی؟ جی الحمدللہ. ماشاء اللہ. لیکن جی جو بات مجھے اچھی لگی نا، وہ مجھے یہ لگی کہ ابھی مجھے قاری صاحب سے جب بریک میں ہم گفتگو کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ جی ماہر جادو جنات، کہتے کہ جی ایک تصحیح کروانا چاہ رہا ہوں. میں نے جی فرمائیے. کہتے جی لکھا جائے معالج جادو جنات، اور مجھے اس بات پہ اعتراض ہے کہ ماہر جادو جنات لکھا جاتا ہے، جو کہ ٹھیک نہیں ہے. تو جی میں اچھا لگا اور یہ ایک اچھا ایڈیشن تھا آپ کی طرف سے. ٹھیک ہے جی، گفتگو کریں گے اور ابھی چلتے ہیں پہلے حافظ ارحم کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں حافظ صاحب کیا سنا رہے ہیں آج آپ؟ آج میں آپ کو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. لے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بدلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے. ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بےتاب ہیں پھر. جن آنکھوں سے طیبہ دیکھا وہ آنکھیں بےتاب ہیں پھر. ان آنکھوں میں ایک تقاضا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ان آنکھوں میں ایک تقاضا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ
کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ حافظ ارم۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم رہ نہ رہیں، یہ دنیا رہ نہ رہے، یہ رشتہ رہنا ہے بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی، بہت شکریہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ سوالات کافی ہیں جی، جی تو ایک ایک کر کے شامل کرتے ہیں جی انشاءاللہ۔ سوال پوچھا ہے جی، بچے بیمار ہو جاتے ہیں، ادویات ان پر اثر نہیں کرتی، ضدی ہو جاتے ہیں، ڈرتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اس کی وجوہات اور علاج کیا ہے؟ بہت شکریہ نظامی صاحب۔ پلیئر جی ویلکم۔ دراصل بات یہ ہے، پہلی وجہ جو ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر برحق ہے، اپنے بچوں کو نظر بد کا دم کیا کرو۔ اور پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو نظر بد کا دم کیا کرتے تھے۔ وہ دم کون سا ہے؟ وہ کون سے کلمات تھے؟ وہی کلمات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں حضرت اسحاق و اسماعیل کو بھی دم کیا کرتے تھے، وہ ہیں اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ کیونکہ نظر بد کی وجہ سے بچے بیمار بھی ہو جاتے ہیں، چڑچڑاپن ان میں آ جاتا ہے، کثرت کے ساتھ وہ رونا شروع ہو جاتے ہیں، ضدی ہو جاتے ہیں، اور بیماری کی وجہ سے وہ کمزور بھی ہو جاتے ہیں۔ جس طرح آپ فرما رہے ہیں، جیسے بھی آپ نے دعا فرمائی، جی جی بتایا یہ جمع کا صیغہ تھا اس میں، جی جی جی، اس میں اگر واحد کے لیے دعا کرنی ہو وہ بھی پلیز بتائیے۔ اعیذکا، اگر ایک بچے کو دم کرنا ہے، اعیذکا بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ ایک تو نظامی صاحب یہ وجہ ہے کہ بچے نظر بد کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں، ضدی ہو جاتے ہیں، رونا شروع ہو جاتے ہیں اور ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو چکی ہے، لیکن جو والدین ہیں اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ مجھے ایک معروف سیاسی شخصیت ہیں، انہوں نے بلایا اور کہتے ہیں یہ میری 8-9 سال کی بچی ہوگی، یہ بہت زیادہ ڈرتی ہے، چیختی ہے، میری سیاسی مصروفیت ہوتی ہے، میں جلدی گھر نہیں آ سکتا، لیکن یہ مجھے فون کرتی ہے، چیختی ہے، روتی ہے، میں پریشانی کے عالم میں ہر وقت بیٹھا رہتا ہوں۔ ضد بہت کرتی ہے، ضد کرتی ہے، اور اسے خوف آتا ہے ہر وقت کہ ادھر کوئی چیز ہے، روم کے دوسری طرف کوئی چیز ہے۔ تو اب آہستہ آہستہ کہتے ہیں مجھے بھی خوف آنا شروع ہو گیا، میری وائف کو بھی ڈر لگنا شروع ہو گیا۔ اب وجہ کیا ہے؟ اس بچی کو بٹھایا اور اپنے مخصوص انداز میں نے اس کا علاج کیا، وہ جو اسے چیزیں نظر آتی تھی وہ بھگائیں۔ اچھا اس کے بعد حقیقت میں تھا معاملہ، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اچھا ہاں، وہ جب بھگائیں چیزیں تو اس کے بعد وہ کہتے ماشاءاللہ چیزیں تو بھاگ گئیں، ہم نے دیکھا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں آئی تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ کس نے بھیجی تھی؟ کون ہے ہمارا دشمن؟ تو میں نے سب سے پہلے اس بچی کو باہر بھیجا، میں نے کہا آپ باہر جاؤ، وہ باہر چلے گئی۔ تو میں نے انہیں بتایا نہ تو جنات تھے، نہ کوئی جادو کا مسئلہ تھا، نظر بد کی بھی علامت کوئی نہیں تھی۔ یہ جو معاملہ ہوا ہے، وہ کہنے لگے کہ جو جنات تو حاضر ہوئے ہیں، بچی کو دکھائی دیے، یہ کیا سین ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ اب اصل بات تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کے گھر میں کیا معاملہ چل رہا ہے، لیکن اتنا میں بتا سکتا ہوں، یا تو گھر میں ہارر موویز وغیرہ چل رہی ہیں، یا بچے آپس میں کچھ ایسا کھیل کھیل رہے ہیں جس میں ایک دوسرے کو ڈرایا جاتا ہے، یا آپ لوگ بچوں کو ڈراتے ہیں کسی بھی طرح کے، خاموش کروانے کے لیے، ضد کریں تو انہیں خاموش کروانے کے لیے چپ ہو جاؤ بیٹا نہیں تو جن آ جائے گا، فلاں چیز آ جائے گی، ایسا کوئی سین ہے۔ بہرحال جنات نہیں تھے، یہ بچے کے تخیلات تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ میں نے انہیں باتیں سمجھائیں، اس کے بعد میں باہر جانے لگا تو دوسرے روم میں ان کے قاری صاحب آئے ہوئے تھے جو بچوں کو پڑھا رہے تھے ناظرہ، تو مجھے انہوں نے بلایا، تو انہیں نہیں پتا تھا اندر کیا بات ہوئی، کیا معاملہ ہوا، تو مجھے پاس بلا کے کہتے قاری صاحب، دوسرے بچے بیٹھے ہوئے تھے، کہتے قاری صاحب اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے جنات کا، یہ بیٹھ کے اپنا ڈرونی جو ہیں ہارر موویز وغیرہ یہ دیکھتے ہیں، یہ ڈراماز دیکھتے ہیں جن میں ہاررز ہیں، یہ ایسے ڈرامے دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بچی ڈرنا شروع ہو گئی ہے۔ یہ تمام بچے بتا رہے ہیں یہ سین ہے۔ اچھا وہ قاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ قاری صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو بچوں نے آ کے بتایا نا ان کو، تو انہیں نہیں پتا کہ یہ چیز میں پہلے اندر بتا کے آ چکا ہوں۔ اب تقریباً 2-2.5 ماہ کے بعد وہ دوبارہ مجھے وہ ملے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ دوبارہ ایسا کوئی سین ہوا ہے؟ کہتے نہیں جی، اس کے بعد الحمدللہ ایسا سین نہیں ہوا، بچی ہماری بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ اگر یہ سین چل رہا، اور ایک اور وجہ بھی ہے،
بعض اوقات جو بچے رات کو ڈر کر اٹھ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے، میں گیا تو ایک گھر میں تو کہتے ہیں جی بچی نا بہت زیادہ بچے ہیں ہمارے تو ڈرتے ہیں، رات کو چیخیں مار کر اٹھ جاتے ہیں، چلاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو میں نے گفتگو جب اس کے ساتھ سٹارٹ کی ان کے ساتھ، تو اس کے بعد نا میں نے ان سے ذرا پوچھا طریقہ کار کے ساتھ، آپ بچوں کو رات سلاتے کیسے ہیں؟ یہ کیسے سوتے ہیں؟ خود ہی سو جاتے ہیں، یہ موبائل دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں یا کس طرح؟ کہتے ہیں نہیں جی بچے بڑے ضدی ہیں تو یہ اس طرح سوتے نہیں ہیں، تو ہم ان کو سلانے کے لیے نا رات کو اندھیرا کر کے موبائل کے ٹارچ جلاتے ہیں، اس کے سامنے اس طرح ہاتھ کرتے ہیں جس میں کوئی ڈراؤنی سی شکلیں بنا کے سایہ جو دکھائی دیتا ہے، امیجز بنا ہاں دیتے بس ہیں وہ دکھاتے، تو بچہ وہ دیکھتا ہے تو پھر ڈر کے سو جاتا ہے۔ اب یہ ہے فساد کی جڑ، یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے بچے یہ دیکھتے ہیں اور گھبرائے ہوئے رات کو سو جاتے ہیں، وہی تخیلات رات کو خواب کی شکل میں انہیں نظر آتے ہیں اور وہ ڈر کر اٹھ جاتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ نظر بد کی وجہ سے بھی یہ معاملات ہوتے ہیں، اور دوسرا ان وجوہات کی بنا پر کہ اگر گھر میں کوئی ایسی کھیل کھیلا جا رہا ہے یا کوئی ہارر مووی دیکھی جا رہی ہیں یا والدین ہی بچوں کو ڈرا رہے ہیں، اس وجہ سے بھی بچے اس طرح ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر خوف کی وجہ سے کمزور بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بیمار بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا قاری صاحب، یہ تو بڑی آپ نے ڈیٹیل میں بات بتائی، میرے لیے بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ آج کل کے دور میں بھی ایسے والدین ہیں یا ایسے بڑے ہیں جو بچوں کو کسی بھی چیز سے منع کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں یہ مت کرو ورنہ جن آ جائے گا۔ بالکل، یا یہ جو جیسا آپ نے بتایا کہ ہاتھوں کے امیجز بنا کے، ہاؤ اسٹوپڈ از دس کہ آپ چھوٹے سے معصوم ذہن پہ جس کی ابھی شخصیت ڈیولپ نہیں ہوئی اس کی شخصیت کو اس طرح ڈسٹروائے کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ شخصیت سازی کا ٹائم ہے پہلے 10 سال جس میں اگر بچے کے ذہن پہ جو امپریشن اور امیجز آ گئے وہ زندگی بھر اس سے افیکٹڈ ہوتا رہے گا۔ اور جو میں نے کوسچن کیا تھا کہ بچے بیمار ہو جاتے ہیں پھر ان پہ میڈیسن بھی اثر نہیں کرتی قاری صاحب، تو یہ اس حد تک وہ بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پہ اتنا ان کو ٹراما آتا ہے کہ وہ میڈیسن بھی پھر اثر نہیں کرتی۔ میڈیسن جن پہ اثر نہیں نہ کرتی جی، انہیں ہوتا ہے نظر بد کا مسئلہ۔ اگر نظر بد کا مسئلہ ہوگا تو جب تک اس کا دم نہیں کیا جائے گا، والدین اپنے بچوں کو دم نہیں کریں گے، اللہ کی حفاظت میں نہیں دیں گے، تو تب تک وہ ادویات ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گی۔ اس لیے اگر ادویات ان پہ اثر نہیں کر رہی ہیں تو یہ وجہ، یہ جو ریزن ہے یہی ہے کہ ان کو نظر بد کی شکایت ہے، وہ نظر بد کا دم کیا جائے، انشاءاللہ تو اسی کے ساتھ تندرست ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے کویسچن ہے جی کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کون سا جادو کیا جا رہا ہے، اس کی وجوہات اور علاج بھی بتا دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے قاری صاحب جی کہ جب ہم یہ سیگمنٹ کرتے ہیں اور مجھے بھی لوگ کویسچن کرتے ہیں، سم ٹائمز محبت ہے ان کی، وہ پوچھتے ہیں مجھ سے کہ شاید میں بھی کوئی عامل ہوں یا عالم ہوں یا میرا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے جی، میرے پاس جو ایکسپرٹ آتے ہیں میں انہی سے پوچھ کے بتا سکتا ہوں۔ ہر چیز جادو نہیں ہوتی، ہر چیز میں جادو ہی شامل نہیں ہوتا۔ پاسبلٹی 99.9% یہی ہوتی ہے کہ اس میں جادو والے معاملات نہیں، سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، آپ کی اپنی سوچ ہے، نیگیٹو سوچ ہے۔ اس طرح تو ہمارے اسٹوڈیو میں اگر 20 لوگ موجود ہیں تو 20 میں سے 19 لوگوں کو جادو ہے، اگر کوئی مسائل ہیں تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ آپ پلیز اس پہ ایکسپلین کیجیے گا۔ بالکل یہ درست فرمایا جی۔ مجھ سے جب سوال کرتے ہیں نا جی، آپ جیسے دوست بھی تو پوچھتے ہیں جی سب سے زیادہ کیس کون سا آپ کے پاس آتا ہے، جنات کا، نظر کا، جادو کا؟ کون سا جادو زیادہ ہو رہا ہے؟ ہاں یہ تو ہے، اس والے جو آپ نے بات کی ہے، سب سے زیادہ کیس کون سا آ رہا ہے؟ نہ جادو کے، نہ جنات سے متاثر پیش ہے، نہ نظر بد کے۔ یہ جو سائیکو ہو چکے ہوئے ہیں، ان کے وہم ہیں، لوگوں نے یا عاملین نے ان کو پینک کیا ہوا ہے، یہ چیزیں ہیں جو وہ محسوس کرتے ہیں۔ کہ بعض اوقات تو ایسے پیشنٹ بھی ہیں جن کو معدے کا پرابلم ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پہ جنات کا بسیرا ہو گیا، یہ کم ہیں ایسے پیشنٹ۔ لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر جادو تو ہو رہا ہے لیکن سب سے زیادہ جادو کون سا کیا جا رہا ہے، تو بخاری و مسلم کی روایت ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک جادو بھی ہے۔ اور جادو جو ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ جو ابلیس ہے، شیطان ہے، وہ اپنا تخت پانی پر رکھے ہوئے ہے اور وہ اپنے لشکر کو پھیلا دیتا ہے دنیا میں، جاؤ لوگوں کو گمراہ کرو، لوگوں سے گناہ کرواؤ، اللہ کے نافرمانیاں کرواؤ، تو وہ چلے جاتے ہیں۔ اور جب واپس آتے ہیں رپورٹ لے کے تو وہ ابلیس پوچھتا ہے بتاؤ تم نے کون کون سا ان سے گناہ کروایا ہے، تو بتاتے ہیں جی میں نے فلاں گناہ کروایا، فلاں فلاں فلاں۔ کہتا ٹھیک ہے لیکن تم نے کوئی زیادہ بڑا کام نہیں کیا ہے۔ تو ان میں سے ایک بولتا ہے، کہتا ہے میں آج ایک شخص کے پیچھے لگ گیا اور تب تک اسے نہیں چھوڑا جب تک میں نے اس کو اس کی بیوی سے جدا نہیں کروا دیا۔ یہ وہ جادو ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن بھی فرمایا ہے، سورہ بقرہ 102 نمبر آیت میں، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ
وہ ایسا جادو سکھلاتے تھے جن کے ساتھ میاں بیوی میں جدائی کروائی جا سکے۔ سب سے زیادہ جو جادو چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں وہ سحر تفریق ہے، یعنی کہ جدائی کا جادو۔ بہن بھائیوں میں جدائی کے لیے کیا جاتا ہے، والدین سے بچوں کو جدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، دوست احباب کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے، اور بالخصوص یہ میاں بیوی میں جدائی کرنے کے لیے یہ جادو کیا جاتا ہے۔ اب جو میاں بیوی میں جدائی کے لیے جادو کیا جاتا ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ جو جادو ہے یہ حسد کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ماں نے اپنے بیٹے کی شادی کر دی، اپنی پسند کے ساتھ ہی کر دی۔ جب اس کی شادی ہو گئی ہے، اب ظاہری بات ہے پہلے جو مکمل ٹائم والدین کو دیتا تھا، بہن بھائیوں کو دیتا تھا، اب وہ ٹائم اپنے بیوی کو بھی دے رہا ہے، بچوں کو بھی دے رہا ہے، کسی سے یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ یا دیورانیاں جٹھانیاں جو گھر میں موجود ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے خامد ہم اتنا پروٹوکول نہیں دے رہے ہیں جتنا اس کا خامد اس کو پروٹوکول دے رہا ہے، تو یہ حسد کی بنا پر اس پہ جادو کیا جاتا ہے کہ آپس میں جدائی ہو جائے، دوری پیدا ہو جائے۔ دوسری وجہ ہے یہ انا کی بنا پر، ضد کی بنا پر، مطلب کہ کسی نے اس جو جوڑا ہے اس میں سے لڑکی کا یا لڑکے کا رشتہ طلب کیا تھا، لیکن والدین نے یا خود اس لڑکی نے لڑکے نے منع کر دیا، میں نہیں کرنا چاہتا، تو یہ ضد میں آ گئے، انا میں آ گئے، اب اگر مجھ سے رشتہ نہیں نہ ہوا تو ان کا بھی گھر ہم نے بسنے نہیں دینا ہے، تو وہ اس وجہ سے وہ جادو کر دیتے ہیں۔ اب تیسری وجہ یہ ہے کہ رشتہ چل رہا ہے، میاں بیوی آپس میں محبت و پیار کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں، لیکن اچانک سے ان کی زندگی میں کوئی تھرڈ پرسن آ جاتا ہے۔ وہ کوئی ہو سکتا ہے میل ہے جو اس خاتون پہ عاشق ہو گیا ہے، یا کوئی فیمیل ہے اس مرد کو پسند کرنے لگی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ ان دونوں میں جدائی ہو، یہ جو آدمی ہے یا اگر وہ عورت ہے تو وہ کہے گی یہ آدمی یہ میرے ساتھ جڑ جائے، میرے ساتھ زندگی بسر کرے، یا آپس میں جدا ہو جائیں، اس بنا پر بھی جادو کیا جاتا ہے۔ اور چوتھی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو خاندان ہیں، جب ایک رشتہ ہوتا ہے تو دو خاندان ملتے ہیں، تو جب یہ جادو کرے گا اس کو پتہ ہے کہ اگر ان میں طلاق ہو گئی، اگر ان میں دوری ہو گئی تو یہ دو خاندان ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے، ملنا جلنا چھوڑ دیں گے، تو یہ وجہ ہے چوتھی جس کی وجہ سے یہ جادو کیا جاتا ہے۔ اب اگر یہ جادو کسی پہ چل گیا ہے اس کی سمٹمز بھی ہوں گے، کچھ علامات ہیں، وہ بھی ہم کچھ مختصر ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد میں جائیں گے اس کی طرف۔ اچھا ابھی چونکہ میں نے پوچھا تھا کہ کون سا جادو زیادہ کیا جا رہا ہے، تو وہ یہی ہے کہ میاں بیوی کی اچھا مطلب کہ جدائی کا جادو، اور ان میں بالخصوص میاں بیوی میں جدائی کا جادو یہ سب سے زیادہ چل رہا ہے۔ اچھا ایک چیز یہ بھی ہے میں نے دیکھا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں منٹوں میں یہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، سو مینی تھنگس۔ یہ فرمائیے کہ جوڑنے کا جادو بھی ہے کوئی کہ محبوب آپ کے گرفت میں آ جائے، اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ فوراً آپ کے قابو میں آ جائے یا وہاں شادی ہو جائے، آلدو کہ رشتہ جوڑنے کی بات ہے لیکن اگین یہ طریقہ غلط ہے، حرام ہے، اس بارے میں بھی بتائیے۔ دیکھیں جادو تو ویسے ہی حرام ہے نا جی، اسے تو منع فرمایا اور ہلاک کر دینے والی چیزیں سے میں نے پہلے عرض کیا، لیکن کسی کو اگر آپ نے اپنے قریب کرنا ہے تو طریقہ جو پیغمبر علیہ السلام کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں اللہ کے تقریباً 1.25 لاکھ پیغمبر آئے ہیں، اور کئی ایسے پیغمبر تھے 900 سال تک بھی تبلیغ کی ہے لیکن چند لوگ ان پر ایمان لے کر آئے، لیکن پیغمبر علیہ السلام کا جو اعلان نبوت کے بعد جو ہے وقت وہ 23 سالہ بنتا ہے، اور 23 سال میں اس وقت تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور اس وقت دنیا میں دوسرا سب سے بڑا مذہب اسلام بن چکا ہوا ہے، انشاءاللہ پہلے نمبر پر بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ اب بات یہ ہے کہ وہ کون سا جادو تھا، وہ کون سا عمل تھا جس کی بنا پر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے گئے، جڑتے گئے، اپنے پیاروں کو چھوڑ کر سب سے زیادہ پیارا چہرہ پیغمبر علیہ السلام کا انہیں نظر آنا شروع ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ اخلاق مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا اخلاق بہتر بنا لیں، یقین مانیں کہ لوگ آپ کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے، آپ سے محبت کرنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں اس وقت معاشرے میں ہم جا رہے ہوتے ہیں، ایک شخص ہے جو رستے میں کھڑا ہے جس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اس کا چہرہ دوسری طرف بھی ہوگا، ہم جاتے ہوئے اس سے بلا کر اس سے ملیں گے، حلوہ کر کے جائیں گے، اسلام دعا کر کے جائیں گے، بالکل۔ اور کئی ایسے ہیں دیکھتے یار اس نے جب ملنے کوئی گالی دینی ہے، کوئی اپنا عجیب ہی بات کرے گا، اسے دیکھ کے ہم راستہ بدل لیتے ہیں۔ اخلاق بہتر بنائیں، یہی سب سے بہتر ہے کہ لوگ آپ سے جڑنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جائز جادو ہے جی، یہ جائز جادو ہے، ویل سیڈ۔ اچھا سر آگے پوچھا ہے کسی نے، اچھا انٹرسٹنگ ہے ویسے، کیا کالے جادو کا توڑ کالے جادو سے ہی ممکن ہے
کیونکہ یہ بات ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکی ہے. اچھا یہ تو آپ جواب دیں گے, مجھے یہ بتائیں کالا نیلا پیلا ہرا یہ کیا رنگ ہوتے ہیں جادو کے, یہ کیا معاملہ ہے جی؟ دیکھیں جی جادو کی اقسام ہے, جس طرح میں نے پہلے بتایا سحر تفریق ہے, جدائی کا جادو ہے, اس طرح مختلف جادو, سفلی جادو بھی ہے, سامری جادو بھی ہے, کالا جادو بھی ہے. یہ جادوگروں نے بنائے ہوئے نام, لیکن علاج ایک ہی ہے. اچھا یہ اصل میں صرف خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے کالا جادو کہا جاتا ہے. اچھا نام کالا ہے اس کا؟ جی جی وہ جادوگروں نے رکھا ہے نا, خود نام رکھا ہے, جو کرنے والے ہیں انہوں نے بتایا رکھا ہے نا جی یہ فلاں جادو ہے, یہ کالا جادو ہے, یہ اپنا سفلی جادو ہے. رنگوں کا جادو نہیں ہے, نام ہی کالا جادو ہے. اچھا ٹھیک ہے, جادو ہو سکتا ہے وہ جادو کرنے والا کالا ہو جس نے مشہور کیا ہو. اور دوسری بات جادو جتنے بھی سارے کالے ہی ہیں, سارے کالے. جی جادو تو ہے ہی کالا, کالا جادو ہی ہے. اور میں آپ کو نا پہلے ایک قصہ سناتا ہوں. جی پلیز. اس طرف آتا ہوں کہ کالے جادو کا طور کیا کالے جادو سے ممکن ہے. تو مجھے ایک شخص کہیں لے کر گئے, کہتے کہ صاحب آئیں, ان کے گھر میں بڑا مسئلہ ہے, ان کا بیٹا ہے, اسے جادو کی شکایت ہے, تو اس کا نا علاج کریں. میں گیا ہوں, رقیہ کیا بلند آواز سے, قرآن حکیم کی تلاوت کی ہے, اور اس سے جسے مسئلہ تھا اس سے میں نے پوچھا بھائی بتاؤ تمہاری صحت کیسی ہے؟ کہتا جی میں بہت بہتر محسوس کر رہا ہوں, ہلکا پن محسوس کر رہا ہوں, سکون محسوس کر رہا ہوں. رقیہ پڑھنے کے بعد؟ ہاں جی قرآن سننے کے بعد. ٹھیک ہے, میں انہیں کہا جی 2-3 مرتبہ دم اور کروا لیں, انشاءاللہ تعالی مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا, اب بہتر ہے. میں چلا گیا ہوں واپس. تو کچھ دیر بعد نا کچھ وقت گزرا, تو میں نے ان سے پوچھا جو مجھے ساتھ لے کر گئے تھے, میں نے کہا وہ دوبارہ آئے کیوں نہیں دم کروانے کے لیے؟ تو کہتے ہیں کہ صاحب دراصل بات اس طرح ہے کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کسی ایسے شخص کو لے کر آئیں کہ جو کالا جادو کرنا جانتا ہو, کیونکہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ کالے کا طور کالا جادو کرنے والا ہی کر سکتا ہے. آپ نے تو جا کے وہاں پہ قرآن پڑھا ہے, اور وہ کہتے ہیں یہ قرآن پڑھتا ہے ٹھیک ہے وقتی سکون والا, لیکن علاج نہیں ان سے مکمل ہو سکتا, تو وہ کالے والے کو بلا کے لائیں. لیکن ایک وقت وہ بھی ہے, کچھ عرصے بعد وہ دھکے کھاتے ہوئے پھر آخر قرآن کے پاس ہی آئے, اللہ کے قرآن نے ان کا دوبارہ علاج کیا. ہاں اب دیکھیں بات کالا جادو کا طور کالے جادو سے, کالا جادو کرنے والا جادوگر ہے, اور جس کے پاس جائیں گے علاج کے لیے وہ بھی جادوگر ہے. جادوگر کے بارے میں اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ, جادوگر جہاں سے مرضی آ جائے کامیاب نہیں ہو سکتا. جادوگر کی کیا اوقات ہے؟ اللہ کا قرآن دوسرے مقام پہ فرمایا فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ جادوگر جمع ہو گئے تھے تو فرمایا یہ تو جادو ہے, اور اللہ اس جادو کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا, اور میرا اللہ فسادیوں کا کام کبھی بھی نہیں بننے دیتا ہے. وہ سارے جادوگر ایک طرف ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہیں, لیکن کیا ہے یہ توحید والے ہیں, عقیدہ درست ہے اور یقین ایسا پختہ ہے. اور اللہ کے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا, کہ جب حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے, باطل تو مٹنے والا ہی ہے. اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ سارے جادوگر ناکام ہو گئے, اور اللہ نے کامیاب کیا توحید والے کو, اللہ والے کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے. تو یہ بالکل فضول بات ہے. اور ایک مثال بھی میں آپ کو دیتا ہوں کہ نظامی صاحب دیکھیں کبھی بھی اندھیرے کو اندھیرا ختم نہیں کرتا ہے جی, روشنی ختم کرے گی, گندگی کو کبھی گندگی مٹا سکتی ہے, کبھی بھی ممکن نہیں ہے. تو اس لیے یہ صرف معاشرے میں ایک بات پھیلائی گئی ہے, ہوا اڑایا گیا ہے جو جادوگر لوگ ہیں ان کی طرف سے ہی, لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, اللہ کے قرآن میں ہی شفا ہے. اور جادو بھی جو ہے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, جادو بھی اللہ کے حکم کے بغیر اثر انداز نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا مقابلہ جادو, یہ بات ہی غلط ہے. کسی کالے نے کالا جادو مشہور کر دیا, اور اسی کالے نے یہ بھی مشہور کر دیا کہ اس کا طور بھی کالا ہی ختم کرے گا. ہمارے پاس ہم ہی کریں گے, ہم ہی علاج کریں گے, بس بزنس ہے نا جی, وہ بزنس ورنہ ختم ہو جائے گا. چلیں کوئی حقیقت نہیں. ٹھیک ہے, آگے کویسچن ہے جی. اچھا ویسے آپ کرتے ہیں کہ کوئی جادو ختم کرنا ہو تو قبرستان میں گوشت پھینک کے آئیں, ایسا کرتے ہیں آپ؟ فور دا لائٹر نوٹ میں ویسے میں بتاتا ہوں, زیادہ تفنن پوچھ رہا ہوں جی, تو کرتے ہیں ویسے آپ؟ نہیں بالکل نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اچھا, لیکن کویسچن ہے جی کہ اکثر عاملین مریضوں کو کہتے ہیں کہ اتنا گوشت قبرستان میں پھینک کر آئیں تب آپ ٹھیک ہوں گے, اس کی حقیقت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے انہیں اپنے ہی بندے بٹھائے ہوں کہ یہاں اتنا گوشت آئے گا اٹھا کے. میں بتاتا ہوں مزے کی بات آپ کو. اچھا ہاں, آپ نے مجھے میں کرتا ہوں جی, میں نے کرتے ہوئے دیکھا ضرور ہے. اچھا دیکھا آپ نے؟ وہ کیا سین تھا کہ بہت پرانی بات ہے, میں تب اس فیلڈ میں نہیں تھا. تو میرے پاس ایک دوست آیا, اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا, تو اس کے ساتھ مجھے اس نے ملایا, جی ہمارے دوست ہیں, بڑے اچھے دوست ہیں, گپ شپ ہوئی, 2-3 مرتبہ ملے ہم ان کے ساتھ. تو ایک روز وہ شخص کہنے لگا یار آؤ ہم نے کہیں جانا ہے. اچھا, تو میں چلا گیا. تو مجھے رستے میں میرے دوست نے بتایا کہ یہ جو شخص ہے نا یہ جادوگر بھی ہے, یہ جادو کا علاج بھی کرتا ہے, جادو بھی کرتا ہے.
ہم نے کہا یار پھر مجھے کیوں ساتھ لے کے آئے؟ کہتے نہیں نہیں اب آؤ دیکھے تو صحیح کرتا کیا ہے. ایک گھر میں گیا ہے اور ہم بیٹھے ہیں تو کوئی شخص آیا آدمی, اس پہ کوئی اثرات تھے بقول اس کے, تو چھڑی ایک منگوائی اس نے, کہتا جی لے کے آئیں. ہم نے کہا یار ہم باہر جانے لگے. نہیں آپ لوگ بیٹھیں. ہم بیٹھ گئے. پھر سفید کپڑا اس نے منگوایا, اس کے چہرے پہ وہ سفید کپڑا ڈالا ہے, وہ جو چھڑی تھی اس کے پورے جسم پہ اس نے اس طرح پھیری ہے. اچھا اس کے بعد اس نے اس کی بیوی کو بلایا ہے اور بلا کر اس نے کہا کہ اپنا جوتا اتارو. جوتا اتارا, وہ کہا اپنے خامند کے سر پر مارو. لا حول ولا قوت. 7 جوتے اس کے سر پہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس نے کہا کہ مارو. اس نے مارے. اور پھر جب جانے لگا تو کہتا کہ 7 دن تک 7 جوتے اپنے خامند کے سر پر مارنے ہیں. یہ جو قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہم کسی کے پاس جائیں تو یہ انجام ہوتا ہے. اب جو اگلی بات ہے ہمارے ٹاپک کے ریلیٹڈ, تو وہ کہتا ہے کہ اب تم لوگوں نے ایسا کرنا ہے, اتنے کلو گوشت آپ نے رات کو 12 بجے قبرستان میں پھینک کے آنا ہے. نہ ہم سے تو نہیں ہو سکتا, رات 12 بجے ہم کیسے جائیں گے؟ کوئی اور آسان سا حل بتائیں, یا آپ ایسا کریں کہ ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں, آپ پھینک دیجیے یا کسی کو بھیج دیجیے, ہمیں تو ڈر لگتا ہے. اچھا کام تو مشکل, چلو آپ دے دو پیسے لیے جتنے اس کے بنتے تھے لے کے چلے گئے. تو رستے میں ہم نے پوچھا یہ کیا سین ہے, گوشت والا کیا سین ہے؟ کہتا ہے کہ دیکھو ہم نے وہ وقت بتانا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ گھبرا جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں پھینک سکتے, تو اس لیے وہ پیسے دے دیتے ہیں اور ہم پیسے اپنی پاکٹ میں ڈال لیتے ہیں, وہ ہمارے ہو جاتے ہیں. جادوگر تو ہمارے معاشرے میں ہے ہی, لیکن اس سے زیادہ شعبدہ باز ہمارے معاشرے میں موجود ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ قاری محمد عثمان صاحب, آپ نے بتایا. اچھا میں اس سے پہلے کہ پروگرام کو یہاں پہ وائنڈ اپ کروں, ایک چیز ہے جب بھی میں یہ کویسچنس کرتا ہوں, اب تو ماشاءاللہ اٹس بین اراؤنڈ مور دین 2.5 years, اب تو سمجھ لگ گئی یہ بات کہ خدارہ ان خرافات میں سے نکلیے, خدارہ اپنے آپ کو پازیٹیو طرف لگائیے, خدارہ دین کی طرف آئیے, قرآن کو پڑھنا شروع کیجیے, معاملہ ٹھیک ہونا شروع ہوں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے, ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ کیسز ہیں, لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. اور ہم جب ڈیلی یہ پروگرام کرتے ہیں تو اتنے کیسز آتے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا ہوتا نہیں. یہ اپنے ہی ذہن سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں, اپنے پہ مسلط اور طاری کی ہوئی چیزیں ہیں, جس سے آپ خود بھی تنگ ہوتے ہیں اور اپنے اہل خانہ کو بھی تنگ کرتے ہیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی تنگ کرتے ہیں. سو دین کے ساتھ جڑیں, نکلیں ان چیزوں سے, اور اگر کسی کو حقیقی طور پہ کوئی معاملہ درپیش ہوتا بھی ہے تو ایسے لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہیں جو کہ رانگ نمبر نہیں ہے, جو مالج ہیں, وہ اس کا حل بھی کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. حافظ ارحم, آپ کے آنے کا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ان کے ساتھ موجود رہے قاری محمد عثمان اسلم صاحب, مالج جادو جنات. سر آپ کے بھی آنے کا شکریہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزتوں سے نوازے. لیں جی, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. جو آج کا ٹاپک تھا وہ تھا جوائنٹ فیملی سسٹم, اس کے پلس مائنس, فوائد اور نقصانات. اس کے بعد ہم نے یہ بھی بات کی کہ جو انجیکشن بینائی سے محروم کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو تکلیف میں ہیں, الٹا پیسے دے کے عذاب خرید رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں کرے. گورنمنٹ اور مقتدر حلقے اس پہ کام کر رہے ہیں, لیکن آپ کو خود بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کوئی ایسی ویکسین, کوئی ایسی میڈیسن نہ خریدیں جو کہ ریکمینڈڈ نہ ہو, جس کو پراپر طریقے سے ریٹین نہ کیا گیا ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بات کی کہ جادو جنات کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ ایک اختراع بھی ہے جو بہت زیادہ پھیل گئی ہے, لیکن ہمیں دین سے جڑنا ہے, اسی میں ہماری فلاح ہے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.